السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا موضوع ہے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور ان کی قوم کو غرق کیا، فصامہ موسیٰ شکرا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہم بھی نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، اور فرعون اور ان کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محرم کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔